تو اب آپ کے سامنے الشیخ محمد حسین میمن آف کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں مشکور ہوں انتظامیہ کا، اور خصوصاً ہمارے پنجاب کے جو ہمارے ادارے کی طرف سے جو مسئول ہیں ڈاکٹر سعید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہاں پر پروگرام کی جو ہے وہ سبیل مقرر کی، اور الحمدللہ تقریباً مختلف پنجاب میں آپ کے ہمارے مختلف تقابل ادیان، کمپیریٹیو ریلیجنز کے حوالے سے اور الحاد کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، اور اسی طرح سے خصوصاً دفاع عن سنت کے دفاع پر الحمدللہ یہ تینوں جو بڑے بڑے چیپٹرز جو ہیں یہ میرے تخصص ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں بھی جزائے خیر دے۔ عربی میں مقولہ ہے خیر الکلام قل ودل، کہ بہتر بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو لیکن اپنی نوعیت کی جامعیت کے اعتبار سے ہو۔ اذان قدر قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، اس کا ذکر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس کا ترجمہ عام تفاسیر اور عام ترجموں میں یوں ہوتا ہے، ہم نے اتارا اس قرآن کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ آپ دیکھ لیں عام جو ترجمے مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں یا عام جو ترجمے بازاروں میں جو ملتے ہیں، ان میں اس آیت کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، ہم نے اتارا اس قرآن کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کی پروٹیکشن ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس شریعت کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ذکر عربی کے اندر نصیحت کو کہتے ہیں، ذکر عربی میں شریعت کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ امت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یاد رکھیں کہ وہ مخصوص قوموں کے لیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو اوپر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان میں ایک ڈرانے والا نہ بھیج دیں، ان میں ایک نبی نہ بھیج دیں، ان میں ایک ہادی نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 میں اور آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے، اور اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا
سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں اور آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، چاہے وہ کوئی بھی امت ہو، کسی بھی دور کی امت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تھا، اور اسی پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیگر جگہوں پر بھی دہرایا ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے وہ مخصوص قوموں کے لیے تھے، یعنی ان نبیوں کی حیثیت یونیورسلٹی کی نہیں تھی، ان کو جو نبوت دی گئی وہ گلوبل نہیں تھی، بلکہ وہ مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے ان کو نبوت عطا کی گئی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آئی اور اللہ کے نبی سے پہلے آخری نبی، سیکنڈ لاسٹ پروفٹ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 47 میں فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل، ہم نے ان کو صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور آج بھی تحریف شدہ بائبل کے اندر جو عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل ہے، اس بائبل کے اندر گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 کی فقرہ نمبر 5 اور 6، چیپٹر نمبر 15 کی فقرہ نمبر جو ہے وہ 21 کے اندر اور 24 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے شاگردوں کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا ہے، اور اپنے شاگردوں کو جب بھیج رہے تبلیغ کے لیے تب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی اور قوم کی طرف مت جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بائبل کے بھی تناظر میں اکارڈنگ ٹو بائبل، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کے فیصلے سے پتہ چل جاتا ہے، جبکہ حتمی فیصلہ قرآن و سنت کا ہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے آئے۔ لیکن جب بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 میں اور آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ فرقان نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ فرقان قرآن نازل کیا تاکہ آپ قیامت تک کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اسی پیغام کو دہرایا گیا ایک اور مقام پر جس کا ذکر سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 میں اور آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ اور اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں اور آیت نمبر 36 میں دہرایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے اور اس رسول نے یہی دعوت دی اپنی قوم کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طواغیت سے بچتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، عالمی نبوت کے لیے قرآن مجید نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں میں تمہارے لیے تمام عالموں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اسی پیغام کو سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 147 میں ریپیٹ کیا گیا کہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، او مین آف کائنڈ، اے لوگوں میں اللہ کا رسول بنا کر تم سب لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھے اور نہ ہی ابھی تک کے لوگوں کے لیے ہوں گے، بلکہ قیامت تک کے شخص کے آنے والا ہر شخص، ہر گروہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن مجید نے واضح کر دیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 ہے، کتاب المساجد ہے،
حدیث کا نمبر 513 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر سرخ اور سفید کی طرف بھیجا ہے. ہر سرخ اور سفید کی طرف تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ عالمی نبوت ہے تو جو کتاب آپ کو دی گئی اس کی بھی حفاظت ہو، اور جو کتاب کی تشریح ہے، جو کتاب کا پریکٹیکل ہے، جو کتاب کا دستور کانسٹیٹیوشن ہے، ضروری تھا کہ اس کے دستور کی بھی حفاظت کی جائے، اس کتاب کی بھی حفاظت کی جائے، اور اس کتاب پر چلنا کیسے ہے اس نبی کے پریکٹیکل لائف کو بھی حفاظت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو قرآن کی طرح محفوظ کر دیا. سمجھے؟ اردو مشکل تو نہیں بول رہا میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں نا، ویدوں کی رگ وید، سام وید، یجرو وید، اتھرا وید، ویدوں کی زبان جو ہے وہ سنسکرت ہے، لیکن آج سنسکرت زبان اس دنیا کے اندر مشکل سے 1% لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بائبل کون سی زبان میں اتری؟ عبرانی زبان میں اتری، سریانی میں اتری، ہیبرو میں اتری، پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری تھی معلوم نہیں وہ کس زبان میں تھی. تورات کے معنی قانون، انجیل کے معنی خوشخبری، کچھ معلوم نہیں. اور وہ زبان بھی غیر محفوظ زبان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ جس زبان میں قرآن نازل کیا، جو زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی بھی حفاظت کی ہے. آج عرب کے اندر مکہ اور مدینہ چلے جائیں، اس کے پہاڑی علاقوں کے اندر جو بدو قسم کے لوگ ہیں وہ ایسی ٹھیٹ عربی بولتے ہیں جس کو ہم نحن نقول فی اللغت العربیہ لغت الفصحى، فصحى عربی بولتے ہیں، فصحى عربی جو بالکل پیورلی کتاب اور سنت کی عربی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عربی کو بھی آج، اس زبان کو بھی آج محفوظ رکھا ہے. تو لہذا کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت عالمی ہے. ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس عیسائی آئے اور کچھ سوالات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اس سوالات کے جواب دے دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا، کہتے ہیں کہ جس قرآن کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس نبی کی آپ دعوت دیتے ہیں، وہ نبی تو صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے. کن کے لیے؟ ان پڑھ لوگ. قرآن مجید سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی ذات نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا فی الامیین، امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے. تو ابن تیمیہ کو کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے نبی تو صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ بھائی عربی زبان کے اندر غور کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے. للامیین نہیں کہا کہ صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے بھیجا ہے. یہ تمہاری غلطی ہے. مثال کے طور پر ایک ہارٹ کی دوائی جرمن کے اندر بنتی ہے، ہارٹ کی دوائی، اور اس کے اندر اس کا سارا جو ہدایت نامہ ہے وہ سارا جو ہے وہ جرمنی زبان میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ کس لیے بنائی گئی؟ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے. کسی کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، وہ یہ دوا کھائے، انشاءاللہ تعالی اس کو افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب وہ دوائی جرمن سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتی ہے چیچا مدری میں، اور آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئی، اور آپ نے دیکھا یار یہ کون سی زبان ہے، کسی نے کہا جرمنی میں. بولا واپس بھیج دو، یہ تو جرمنی لوگوں کے لیے دوائی ہے، میرے لیے نہیں ہے. اٹس رانگ، اٹس رائٹ. صحیح ہے غلط ہے؟ صاحب عقل بولے گا باولا ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، لگتا ہے تمہاری کھسک گئی ہے.
بھلے اس کے اندر اس کا ہدایت نامہ جرمنی میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ دوائی ہر انسان کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح سے یہ قرآن اگرچہ عربی میں ہے، لیکن جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کے دل کی بھی، اس کی روحانی بھی، اور اس کی جسمانی بھی، اور اس کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی شفا اس کے اندر لکھ دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 1400 سال پہلے جس صورت میں قرآن مجید نازل ہوا، ایسے کہ ایسا ہی ہے؟ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ اور حدیث بھی جس طرح سے نازل ہوئی، آج بھی وہ حدیث اپنی اصلی صورت کے اندر ایسی کہ ایسی ہے۔ آپ کے آبا و اجداد، ان کے آبا و اجداد، ان کے آبا و اجداد، ان کے آبا و اجداد جو صحیح بخاری پڑھتے تھے، وہی صحیح بخاری آج بھی آپ وہی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ ایسا ہوا ایک دفعہ، میں قرآن کی بھی حفاظت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا اور کچھ حدیث کے بارے میں بھی، اور پھر بات اپنی مکمل کر دوں گا۔ اب دیکھیں، ایسا ہوا کہ عیسائی پادریوں کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا کہ قرآن مجید کے 40,000 نسخوں کو جمع کیا جائے۔ کتنے؟ 40,000۔ اور کب سے کب تک؟ سن 200 ہجری سے لے کر 1200 ہجری تک، 1000 سال پرانا قرآن، وہ سارے جمع کیے جائیں، مخطوطات کی صورت میں ہوں، مخطوطات مینواسکرپٹس اس کی صورت میں ہوں، قلبی نسخے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہو، سارے پرانے نسخے جمع کیے جائیں، چاہے آپ میوزیم سے اٹھائیں، کہیں سے بھی لیں، 40,000 نسخوں کو جمع کریں اور ان کا آپس میں تقابل، کمپیریزن کریں، اور دیکھیں کہ نئے قرآن مجید جو شائع ہوا ہے ان کا پچھلے قرآن مجید کے ساتھ کیا اختلاف ہے۔ 40,000 نسخے جمع کیے، اور اس کی تحقیق کے لیے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے عیسائی عالم، پاسٹرز، پاپ کی قسم کے لیول کے لوگ سب جمع ہوئے۔ سالوں کی محنت کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس پورے 40,000 نسخوں میں، یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یہ 40,000 نسخوں میں ایک جگہ پر بھی قرآن مجید کی عبارت کے اندر کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 40,000 نسخے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب بائبل کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بائبل کے لیے بھی یہی معیار مقرر کیا، پرانی سے پرانی بائبل اس کو لی، اور جدید بائبل کے ساتھ 40,000 نسخے جمع کیے۔ اس میں بھی سارے عیسائی تھے، مسلمان کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پوری محنت کی، اور عرق ریزی کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد رپورٹ تیار ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرانے اور نئے نسخے سب کو ہم نے میچ کیا، کمپیریزن کے بعد، تقابل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اس میں 2 لاکھ غلطیاں موجود ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی۔ لیکن آئیے حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ امت ہمارے ممبروں محراب سے سنتوں کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے پروٹیکشن کی، دفاع کی بات، تو اکثر اور بیشتر ہمارے ممبروں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ جیسے قرآن مجید محفوظ ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے۔ دیکھیں، 1900 عیسوی کی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ گزرے ہیں، مرحوم، اور زبردست قسم کے بہترین اسکالر تھے، اور ان کا ٹوٹلی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر تھا۔ جو آپ خط لکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں 104 خطوط لکھوائے۔ ملک کے دیگر ممالک کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے، وزیروں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط دیے ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر مختلف لہجوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھ کر بھیجے. تو اسی طرح سے ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں ایمان لاتے ہیں. یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو ذرا توجہ سے سننی ہے آپ نے. کب ایمان لائے؟ 7 ہجری میں. تقریباً 3 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حافظ ذہبی سیر عالم النبلہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 517 518 519 520 521 522 523 524 25 26 27 527 تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 3 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حفظ کیا. کتنی؟ 5374 احادیث. اور ان سے جو روایت کرنے والے جو تابعین ہیں کہتے ہیں کہ 800 کی تعداد کے اندر ہے. 800 لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کو نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے 50 ہجری سے لے کر 58 ہجری کے درمیان. انہوں نے اپنے شاگرد محدث حمام بن منبی رحمت اللہ علیہ کو حدیثیں لکھوائیں. یہ باتیں پتہ ہے میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ جب ہمیں ہمارے کتاب اور سنت کی حیثیت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, یہ کتنے مضبوط دلائل ہیں, اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے 50 سے 58 ہجری کے درمیان اپنے شاگرد حمام بن منبی کو یہ حدیثیں لکھوا دی. اب انہوں نے حدیثیں لکھی, وہ حدیثوں کا جو دستاویز تھی وہ گم ہو گئی, وہ مخطوطہ جو تھا وہ گم ہو گیا. لیکن عرب لوگوں کا تو حافظہ بلا کا حافظہ تھا, ہر چیز یاد ہو جاتی تھی فوراً. امام بخاری فرماتے رحمہ اللہ, میں روئی ڈال کر گھر سے نکلتا ہوں بازار میں, لوگ باتیں کرتے اور وہ لوگوں کی باتیں مجھے حفظ ہو جاتی ہیں. اتنا عظیم منہج. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حرم پاک میں موجود ہیں. ایک بندہ اگر کہتا ہے آپ اندر آئیے, حرم کے صحن میں بیٹھے ہیں, آپ حرم کے اندر آئیے, ایک آدمی شعر پڑھ رہا ہے, قصیدے پڑھ رہا ہے, اور زبردست قسم کو اس کا بہترین اس کے نالج ہے شعر و شاعری کی, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. سیدنا عباس نے فرمایا کہ مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے وہاں پر قصیدے پڑھے اور پڑھ کے چل دیے. آدمی باہر آتا ہے, وہی کہتا ہے کہ اگر آپ اندر آ جاتے نا تو کتنا ہی اچھا ہوتا, اتنے شاندار قصیدے پڑھے ہیں. سیدنا عباس فرماتے ہیں فکر نہ کرو, اس نے جو کچھ بھی اندر پڑھا ہے تمہیں تو یاد نہیں ہوا ہوگا, لیکن میں نے دور سے بیٹھ کر اس کے سارے قصیدوں کو یاد کر لیا, مجھے سب کچھ یاد ہے. ایسے حافظے, غیر معمولی حافظوں کے مالک ہوا کرتے تھے یہ لوگ. اب حمام بن منبی نے لکھا, یاد ہو گیا, لکھنے کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 خطوط بھیجے. مثال کے طور پر اگر ہم کوئی خط بھیجتے ہیں باہر کہیں بھی, تو اس کی ماسٹر کاپی رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ڈاکیومنٹس اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو فوٹو کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں یا اوریجنل اس کو دیتے ہیں یا اوریجنل اپنے پاس رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دستاویزات کی کوئی بھی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس نہیں رکھی, بھجوا دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حدیثوں کے گم ہونے اور اپنی حدیثوں کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ مجھے کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ماسٹر کاپی یا فوٹو کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کریں گے اور قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ واقعہ سنیں.
اب ہمامی منبی رحمہ اللہ نے حدیث یاد کی اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی وہ حدیث ہے، انہوں نے اس کو یاد کر لی. ابو عروہ معمر بن راشد نے یاد کی اور اس کو امام عبد الرزاق تک پہنچائی، انہوں نے بھی اس کو یاد کر لی، اور انہوں نے یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو وہ حدیثیں پہنچائی جو کہ 317 ہجری تک وہ حدیثیں سینہ بسینہ سینہ پہنچی ہیں. کب سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ سے حمامی منبی سے ابو عروہ معمر بن راشد، ابو عروہ معمر بن راشد سے امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں برلین کی لائبریری میں تھا میں 1900 عیسوی میں، اور کہتے ہیں کہ میں لائبریری کے اندر مختلف جو وہاں پر کمرے تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو ایک کمرہ تھا مخطوطات کا، قلمی نسخوں کا. کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا، ڈھونڈتے میری نگاہ اس نسخے پر پڑ گئی جو 50 ہجری کے اندر حمام منبی سے گم ہو گیا تھا. وہ نسخہ یہاں پر رکھا ہوا برلین لائبریری کے اندر. کہتا ہے کہ میں نے وہ نسخہ لیا، اس کی فوٹو کاپی کروائی، اور وہ نسخہ ابو ہریرہ، حمامی منبی، ابو عروہ معمر بن راشد، امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل سے حبت اللہ سے آگے بڑھتے جو ہے امام محمد تک، امام محمد سے بڑھتے امام ابراہیم تک، بڑھتے یہ تقریباً 400 صدی ہجری تک پہنچی. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیثوں کو جو کہ تقریباً 140 کے قریب حدیث تھی اس کو مسند احمد کے اندر جگہ دے دی. اب ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اب پتہ چلے گا کہ قرآن کی طرح حدیث محفوظ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اصل نسخہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو پیچھے سے جو چل رہا ہے نا حمامی منبی کا نسخہ، یہ سارا سینہ وسینہ چل رہا ہے اور مسند احمد کے اندر پہنچا ہے. اب اگر ان دونوں کے اندر فرق ہوگا تو سمجھ لو حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اور اگر اس میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا تو سمجھ لینا اللہ تعالی حدیث کی بھی حفاظت قرآن کی طرح کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ملایا، کہتے ہیں کہ مجھے امیزنگ، کہتے ہیں کہ ملانے کے بعد میں پریشان ہو گیا اس بات کے اوپر، حدیث تو حدیث، کسی لفظ کے اندر بھی فرق نہیں تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے اس شریعت کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو دیکھے، امام بخاری رحمہ اللہ سے سیکھا امام مسلم نے، امام مسلم نے سیکھا امام بخاری سے. امام بخاری رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام اعرج کے، اور امام اعرج شافعی ہیں امام نافعی کے، امام نافعی شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، عبداللہ بن عمر شاگرد ہیں نبی علیہ السلام کے. یہ بھی تقریباً سمجھے 400 سال تک یہ پوری سند آج بھی محفوظ ہے. میں پوچھو آپ کے والد کا نام کیا، ان کے والد کا نام کیا، ان کے والد کا نام کیا، تیسرے سے چوتھے کے بعد تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو وہ کون ہے. کمال کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی تو حفاظت کی ہے، حدیث کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے راوی ہیں ان کی زندگیوں کی بھی حفاظت اللہ نے کی ہے. اسماء الرجال کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کا مقدمہ ایک مستشرق لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سلوٹ مارنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبی کی حدیثوں کی تو حفاظت کر ہی لی، اس کے ساتھ ساتھ ان راویوں کی بھی حفاظت کر لی جو 5 لاکھ کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کے قول کو نقل کیا، ان کی بھی پوری زندگی کی حفاظت کر لی. 5 لاکھ راوی، پورا انسائکلوپیڈیا آج ہمارے پاس مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کیونکہ بات یہ ہے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے حدیث کے بغیر. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے آپ کو کس نے کہا؟ آپ سمجھ رہے؟
آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. ہم سوال کرتے ہیں آپ سے, آپ کو کس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, بہت ساری ایسی الجھنیں آتی ہیں, اس کو کون اس کو جو ہے وہ سولو کرے گا, اس کو عمل کے لیے کون آسان بنائے گا؟ عربی میں صلاۃ لے لیں. صلاۃ کا مطلب نماز, صلاۃ کا مطلب درود پڑھنا بھی ہے, صلاۃ کا مطلب دعائیں دینا بھی ہے, صلاۃ کا مطلب عربی کے اندر ڈانس کرنا بھی ہے. اب بتائیے قرآن میں جس صلاۃ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ اور مسلمانوں کے اندر نام و نہاد ایک گروہ ہے, وہ کہتا ہے کہ صلاۃ سے مطلب جو ہے وہ صرف ڈانس کر رہا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے, ایسی بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 231, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 251, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 129, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر جو ہے وہ 113, اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2, اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ, تمہیں کتاب کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے پہنچے گی. اللہ کے نبی دیں گے یعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ دیکھیں قرآن مجید, آپ اگر حدیث کو چھوڑ کر سمجھیں آپ سمجھ نہیں سکتے. کیسے سمجھیں گے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. آپ بتا سکتے ہیں یہ حج کیا اور یہ عمرہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ آپ نہیں بتا سکتے. قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. آپ بتا سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی زکات دینی ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے السارق والسارقہ, چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ بتا سکتے ہیں حدیث کو چھوڑ کر کہ کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں اور کتنی رقم کے اوپر ہاتھ کاٹے جائیں؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو عزیزان گرامی, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, اصل دلوں کا اطمینان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 میں اور آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو, اس مبارک زندگی کو کیسے محفوظ کر لیا. ایک ایک طریقے کو قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا. جبکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, الحمدللہ میں نے کئی بار بائبل پڑھی ہے, میرا تخصص ہے اسلام اور دیگر ادیان پر, باقاعدہ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر محنت کرنا برٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ بیکار ہے, کیونکہ ہمارے پاس ان کی زندگی کے صرف 50 دن محفوظ ہیں, اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں 50 دن بھی محفوظ نہیں ہے. اور آپ کے پاس بخاری شریف اٹھائیے, اٹھائے اگر آپ کے پاس ہے, آپ دیکھیں اس کی فہرست, اس کی کنٹینٹ دیکھیں, آپ اس کی فہرست دیکھیں, آپ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک مسئلے کا حل موجود ہے. میں نے صحیح بخاری کے اندر تقریباً اللہ کی توفیق سے 10,000 مسئلوں کا حل صحیح بخاری کے اندر دیکھا ہے. 10,000 مسئلے. کتنے؟ 10,000 مسئلے. ناخن کیسے کاٹنا ہے, بیٹھنا کیسے ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا داری الگ ہے اور دینداری الگ ہے. میرے بھائی ہمارا دین پیورلی ہمیں دنیا داری سکھا رہا ہے. ہمارا دین پیورلی دنیا داری سکھاتا ہے, پیورلی. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب البیع ہے, یعنی چیپٹر آف بزنس, کاروبار کا چیپٹر. آپ دیکھیں کیسے کاروبار کرنا ہے. بتائیے کاروبار کرنا کہ دنیا داری نہیں ہے؟
किताबुल अदब, मुआशरत का बयान, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात कैसे करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी को, सम्मिल्लाहु फी व कुल बि यमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, अल्लाह का नाम लेके खाओ, अपने आगे से खाओ और दाने हाथ से खाओ। दुनियादारी नहीं है ये। अगर आप किसी के साथ खाते हैं और उसके साथ आप खाट का बीच में हाथ डाल लें, उसकी तरफ से हाथ डाल लें, सामने वाले को कराहत होगी, है ना। अगरचे आप स्पून इस्तेमाल करें कि ना करें, वो बुरा मान जाएंगे कि यार अपने सामने से खाओ ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुनियादारी सिखाई है, आपको चलना कैसे है ये बताया, ऐसे चलना है तुमने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया एक जूता पहनकर और एक जूता उतार कर मत चलो। क्यों कि हड्डियों के माहिर ये कहते हैं कि अगर एक जूता पहनकर और एक जूता उतार कर बंदा चलेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी के खराब होने का अंदेशा है। अल्लाह के नबी रहमतुल्लाह अलैहि ने पहले ही से ही आपको इससे मुतनब्बे कर दिया। बताइए, बुखारी शरीफ में एक हदीस आती है, बड़ी अजीब हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग आए कबीला बनु उकल और उरैना के, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको ऊंटों के बाड़ों में रखो और फरमाया वशरिबूहुम अबवालिहा व अलबानिहा। 6456 हदीस नंबर है। इनको ऊंटों के बाड़ों में ले जाओ और ऊंट का दूध और ऊंट की पेशाब पिलाओ इनको। ऊंट का दूध और ऊंट की पेशाब, यानी ऊंटनी की पेशाब और ऊंटनी का दूध। अब ये एक आम आदमी इस हदीस को पढ़ता है तो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, पेशाब तो रिफ्यूज है। नबी अलैहि सलाम किसी को पेशाब पिलवाए, कैसे मुमकिन है। अब देखें उनको बीमारी क्या थी, उनको बीमारी थी पेट में पानी भरने की। किस चीज की बीमारी थी, पेट में पानी भरने की और फेफड़ों में पानी भरने की, यानी प्लूरल एफिशन और एसाइटिस की बीमारी थी इनको। अरबी में इसको इस्तस्का की बीमारी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको ऊंटनी की पेशाब और ऊंटनी का दूध पिलाओ, पिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बाज ये कहते हैं मुनकरीन हदीस कि हम इस हदीस को मान ही नहीं सकते, यह हदीस इंसानियत के खिलाफ है, जबकि यह हदीस इंसानियत को बढ़ावा देती है। कैसे? कुरान मजीद ने 4 मकामात पर 4 चीजों को हराम करार दिया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 172, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 6 और सूरह अनआम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 115 आयत नंबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंदीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इस्तुर्रा गैर बागियु वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूर रहीम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 172 में फरमाया हमने तुम पर मुर्दार, बहता हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर पुकारी गई वो हमने सब हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, अगर इन चीजों में से खा ले उस पर कोई गुनाह नहीं है। आप सफर पर हैं, रेगिस्तानी सफर है, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं और आप करीब हो, आप एक्सपायर हो जाएं, आप मर जाएं। अगर आपके सामने कोई हराम जानवर नजर आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि मैं इसको पकड़ लूंगा, इसको मार लूंगा और इसको खाकर अपनी जान बचा सकता हूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं फला इस्मा अलैहि, अगर वो बंदा हराम चीज खाकर अपनी जान को बचाना चाहे और बचा ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हालांकि वो चीज हलाल उस वक्त भी नहीं है उसके लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फ्लेक्सिबिलिटीज दे दी, उसको ये सहूलियात दे दी, ये दीन इस्लाम ने अपने कानून में लचक दे दी, आप अपनी जान को बचाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसानियत का बढ़ावा चाहते हैं। पता चला हालत इस्तरारी के अंदर, हालत मजबूरी में अगर कोई इन चीजों को खा ले फला इस्मा अलैहि। अब जिसको रसूल ने ऊंटनी की पेशाब पिलवाई वो कौन लोग थे? कुछ अरसे पहले आगा खान हॉस्पिटल है कराची में, मैंने वहां पर इन मरीजों को देखने के लिए गया। एसाइटिस
اور پلورل ایفیوشن، جن کے پھیپھڑے میں پانی بھر جاتا ہے باقاعدہ ان کے. میں نے خود دیکھا ایک لڑکی کو، 25 سال کی لڑکی تھی، اور تکلیف کی وجہ سے وہ 6 یا 7 سال کی ہو چکی تھی، اتنی سکڑ گئی تھی. اس کے کندھے کے نیچے 2 سوراخ کیے، اس کے پھیپھڑوں کی طرف 2 سوراخ کیے، سرنج کے ذریعے پانی نکالا جا رہا تھا، شدید تکلیف میں. واللہ رأیت بنفسی، میں نے خود نے دیکھا ہے. قربان جائے اللہ کے رسول پر، امت کو اس تکلیف سے بھی بچا دیا. ڈاکٹر خالد غزنوی علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 سال کے ایک بچے کا کیس آیا، اور وہ حیدرآباد کا تھا، اور اس کو یہی بیماری تھی کہ اس بچے کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا. اب میں پریشان کہ اس کا علاج کیسے کروں. ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب گھبرائیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے پر موجود ہے، حدیث پڑھ لیجئے اور عمل کر لیجئے. کہا کہ دکھاؤ حدیث. کہتے کہ میں نے بخاری شریف دیکھی، حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد میں نے یہی عمل دہرایا جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا. کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر بچے کے پیٹ سے سارا پانی نکل گیا باہر. اور جب کتاب لکھ رہے تھے علاج نبوی اور جدید سائنس 4تھی جلد لکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بچہ 18 سال کا ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے. اب سمجھ. تو اللہ کے رسول کے فرمان قیامت تک کے انسانوں کے لیے سولوشن ہے. کون کہتا ہے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایت قرآن اور حدیث کی صورت میں نبی پاک سے پر نازل کی ہے. بس بات یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرنا چاہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، نبی علیہ السلام کی، تو ہدایت پر آؤ گے. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں اور آیت نمبر 30 میں واضح فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نبی کی اتباع کر لو. تم دعویٰ نہیں بھی کرو گے محبت کا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے کہ کبھی بھی گناہ نہ کرے، نہ ناری ہے کہ کبھی بھی نیکی نہ کرے. دونوں کے درمیان کی مخلوق ہے، نیکی بھی کر سکتی ہے یہ مخلوق گناہ بھی کر سکتی ہے. نبی صاحب فرماتے ہیں کل بنی آدم الخطاء، تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، اور بہتر خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں. تو عزیزان قدر، مختصر سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ہم آج بھی اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ یہ کسی نے بتایا آپ کو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آج بھی آپ کو اس بات کی تحقیق کر کے دے سکتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ نہیں کہی، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ آج بھی اس بات کی تحقیق کی جا سکتی ہے. یہ ہے حفاظت کا سب سے عظیم طریقہ، یہ ہے. اس حوالے سے ہمارے مختلف لیکچرز پاکستان میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. باقی الحمدللہ میری تقریباً 45 سے زیادہ کتابیں ہیں جو مطبوع اور غیر مطبوع ہیں. اس میں ابھی ایک کتاب آئی ہے المسند فی نزول المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کتنی روایات ہیں وہ سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، حکم لگایا ہے، اور اس کے اندر فوائد بھی دیے ہیں، اس کی تخریج بھی کی ہے. اور یہ الحمدللہ اس کی جو تصحیح ہے الحمدللہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر کیا ہے. تو یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے دجال کے فتنوں کے بارے میں. کیا دجال آ گیا ہے، آنے والا ہے، کس کیفیت کے ساتھ آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. ایک دوسری کتاب بھی میری آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معالج نفسیات، لیکن وہ پیچھے ہی ختم ہو گئی قصور کے اندر، ورنہ میں آپ کے لیے بھی یہاں لاتا. تو یہ کتاب آپ لیتے جائیے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے. اور یہ میرے ایک مقالات ہیں
جو کہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں یا جو اسلام کے جو پریچر دائی ہوتے ہیں وہ اسلام کی کیسے دعوت دے غیر مسلموں کو، اور علوم حدیث، علوم قرآن، اسماء اور رجال کا علم کیسے حاصل کرے، اس میں مختلف قسم کے میرے آرٹیکلز ہیں الحمدللہ، یہ بھی باہر اسٹور پر موجود ہے، جس کو چاہیے وہ باہر لے لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔